گزشتہ دنوں ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی اور خبروں کے مطابق ناروے میں ایک اسلام مخالف تنظیم نے ریلی نکالی اور اس ریلی میں قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا گیا، جس سے دنیا کے مسلمانوں کو سخت دلی صدمہ ہوا اور اس کا جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسلمانوں نے پرزور مذمت کی ہے اس واقعے کی اور مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ میرے دوستوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ مسلمان اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب سے حد درجہ ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی وہ کتاب ہے جسے کوئی مسلمان بغیر طہارت کے اور وضو کے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ قرآن جہاں پڑھا ہو وہاں مسلمان اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتا۔ مسلمان قرآن کو نیچے نہیں رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے۔ قرآن کو اٹھاتا ہے تو انتہائی ادب اور احترام سے اٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے، اسے اپنے سر پر رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس کتاب ہے۔ اس قرآن کی توہین کی جائے، اس قرآن کی ڈس ریسپیکٹ کی جائے، اس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس واسطے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات یہاں ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ مسلمان یہاں پر یورپ میں لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، سال ہا سال سے رہ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہاں تیسری چوتھی جنریشن ہے، امن امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں ہماری مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ یہاں ضرورت کی ہے کہ ایسی فضا کو قائم کیا جائے جس سے ہم آہنگی قائم ہو، نفرتیں نہ ہو۔ آپس کے اندر اس قسم کے واقعات سے آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ہیٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے اور اس بات کو عام کرنا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلموں تک بھی یہ بات پہنچائے کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے اسلام سے، قرآن سے اختلاف رکھنا، اور ایک ہے قرآن کی توہین کرنا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو مسلمان اس کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن سے اختلاف کرتا ہے اس کو بھی مائنڈ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے، وہ سوال پوچھتا ہے تو مسلمان اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف اپنا ذکر کرتا ہے، لوجک سے بات کرتا ہے، منطق سے بات کرتا ہے تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن سے اختلاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے، مسلمانوں نے اسے برا نہیں مانا، اس کا جواب دیا ہے۔ آپ کتاب لکھیں، مسلمان اس کے جواب میں کتاب لکھیں گے۔
آپ بات کریں مسلمان اس کو جواب دیں گے، آپ خندہ پیشانی سے آپ کی بات سنیں گے، آپ کے اختلاف کو سنیں گے. لیکن ایک ہے ڈس ریسپیکٹ کرنا، انسلٹ کرنا، توہین کرنا کسی بھی مذہب کی، کسی مذہب کے کتاب کی. یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ ہار چکا ہے. جس شخص کے پاس دلیل نہ ہو، جس شخص کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی منطق نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، تو پھر وہ لڑائی پر اتر آتا ہے، جھگڑے پر اتر آتا ہے، بے ادبی پر اتر آتا ہے، توہین پر اتر آتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل بڑے ہیں الحمدللہ. ہم یہاں اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، اور ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. سال ہا سال سے مسلمان یہاں آباد ہے. آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں ایسا ایک کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی ایک مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کی کتاب کو جلایا. یہ واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ ہم مسلمان تو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام کتابوں پر ایمان. اگر ہمارا گزشتہ کتابوں پر کسی مسلمان کا ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. گزشتہ رسولوں پر ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، تمام گزشتہ انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. تو قرآن مجید ہمارے لیے ایک مقدس کتاب ہے، مسلمان اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. اس لیے دنیا سے کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا ہے. قرآن مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے، مسلمانوں کے دلوں سے کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا. اور مسلمان وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہے، اسلام کے بارے میں بات کرے، دین کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں بات کرے، اعتراض کرے، اختلاف کرے، سوال کرے، ہم برا نہیں مانتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں. یا ہمارے پاس مسجد میں ڈیلیگیشنز آتے ہیں نان مسلموں کے، اسلام کے بارے میں ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں، ہم برا نہیں مانتے، ان کو جواب دیتے ہیں. وہ بھی رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں، ہم بھی انہیں رسپیکٹ سے اور احترام سے بٹھاتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں. دنیا میں ڈائیلاگ کا یہی طریقہ ہے. تہذیب یافتہ قوم اسی طرح باتیں کرتی ہے. اچھے لوگوں کا معیار یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور ہمیں تو پہلے دن سے یہ سبق سکھایا گیا ہے. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کو جلانے سے، قرآن کی اس طرح قرآن کو نظر آتش کرنے سے دنیا میں قرآن ختم نہیں ہوگا. اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ واقعات اچھے نہیں ہیں. آج ضرورت، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس ملک میں رہتے ہیں، یورپ میں مسلمان رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ سال ہا سال سے رہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپس میں جابز بھی کرتے ہیں، آپس میں ہمارے بچے ایک سکول میں پڑھتے ہیں، ایک کالج میں پڑھتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. غیر مسلم ہماری مساجد میں آتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. یہاں جو مساجد میں علماء ہے، میں یہاں گزشتہ 18 سال سے ہوں. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کمیونٹی کے اندر جو ہم لوگ رہتے ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو،
ہمارے پڑوس میں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہم آپس میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ہمارے بچے اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ہمارے درمیان نفرتیں نہ ہو، عداوت نہ ہو، اور ایک اچھا ماحول ہو جس میں اچھے انسان بن کر ہم رہیں ان کے ساتھ، کوئی شک نہیں. ہم اچھے انسان بن کر ان کے ساتھ رہیں، یہ ہم سکھاتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے اسلام فوبیا کو ختم کیا جائے. اس سے نقصان ہو رہا ہے. اسلام کا ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو شاید یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام ایک خطرناک مذہب ہے. اسلام تو امن والا مذہب ہے. اسلام میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن میں کوئی غلطی نہیں. اگر ایک مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا قرآن غلط ہے، ہمارا مذہب غلط ہے. اس کی وجہ سے پورے مذہب کو بدنام کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس سے تکلیف ہوتی ہے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے، سب کو کوشش کرنی چاہیے، لیڈروں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے لیڈروں کو، یہاں کی میڈیا کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں کمیونٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو. ایسا پروپیگنڈا کرنے سے نقصان ہوتا ہے. ہمارا مذہب تو اسلام امن والا مذہب ہے. اسلام نام ہی امن کا نام ہے. مسلمان امن والا انسان، اسلام امن والا مذہب، السلام علیکم سلامتی والا ہمارا سلام ہے. اس واسطے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے اچھا پیغام پہنچائیں. یہ ہمارا اسٹینلی روڈ ہے، کسی مسجد کے اینڈ میں یہاں ایک دکان ہے. تو وہ یہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، بڑی عمر کے تھے، اب وہ کافی عرصہ ہوا میں نے نہیں دیکھا انہیں. تو میں یہاں سے گزرتا تھا تو وہ انگریز تھا، غیر مسلم. تو اس کے ساتھ آتے جاتے ہوئے، ہیلو ہائی کرتے ہوئے شناخت ہو گئی. تو جب بھی میں جاتا تھا وہ مجھے بٹھا لیتا تھا، کہتا آؤ بیٹھو میرے پاس، بیٹھو، چائے پیو، پانی پیو. تو ہم بیٹھ جاتے تھے. وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کیا کرتے. اس نے بہت سے اسلامی مسلمانوں کے ملک بھی دیکھے تھے، مسلمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں جانتا تھا، پرانا آدمی تھا. اسے معلوم تھا میں مسجد کا امام ہوں. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، آپ اپنے مسجد میں جب جمعے کا بیان کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو یہ سمجھائے کہ جھوٹ نہ بولے. وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے لوگوں کو یہ سمجھائے وہ دھوکہ نہ دے. آپ اپنے لوگوں کو یہ سمجھائے کہ وہ ملاوٹ نہ کرے. آپ اپنے لوگوں کو یہ سمجھائے وہ چیٹنگ نہ کرے. آپ اپنے لوگوں کو یہ سمجھائے ایک مال دکھا کر دوسرا مال نہ بیچے. اب یہ ایک غیر مسلم مجھ سے کہہ رہا ہے، امام سے کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کمزوریاں موجود ہیں. حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جہاں جاتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے پورا کا پورا شہر متاثر ہوتا تھا. آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. صرف باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے.